میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی جناب سید امتیاز جلیل صاحب، ناصر صدیقی صاحب کو اورنگ آباد سے کامیابی نہیں ملی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پکار کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم کو ہمیشہ نقصان اپنوں سے ہوا ہے، غیروں سے نہیں ہوا ہے۔ آج اورنگ آباد میں اگر چند ووٹوں سے امتیاز جلیل صاحب کی کامیابی نہیں ہو سکی تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو بی جے پی کے اشارے پر الیکشن لڑ رہے تھے، جن کو پوری مدد دی گئی تھی بی جے پی کی طرف سے، جن کا مقصد ایک ہی تھا کہ مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں سید امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی نہ جائیں، مگر اورنگ آباد کی عوام نے یہ دیکھ لیا کہ کون ان کا ہمدرد ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ جو چہرے بہت چھپے ہوئے تھے، الیکشن نے ان تمام چہروں کو اورنگ آباد کی عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ جو بڑے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار دکھاتے تھے، مگر ان کے چہرے معلوم ہو گئے کہ کتنے داغدار ان کے چہرے ہیں، کہ انہوں نے اپنے ضمیر کو بی جے پی کے چوکھٹ پر اس کو بیچ دیا۔ یہ کبھی اورنگ آباد کی عوام بھول نہیں سکتی۔ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کی کامیابی نہیں ہو سکی، مگر انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں، محنت کریں گے اورنگ آباد میں دوبارہ، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین اور امتیاز جلیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان کو دوبارہ وہاں سے رکن اسمبلی منتخب کر کے عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہی امتیاز جلیل تھے، پارلیمنٹ کا الیکشن 4 مہینے پہلے ہارا، مگر جب ناموس رسالت کا مسئلہ پیدا ہوا تو امتیاز جلیل نے یہ نہیں سوچا کہ میں ابھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہوں۔ امتیاز جلیل نے بحیثیت مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کے اس چیز کو اٹھایا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے تھے، امتیاز جلیل نے احتجاج، صدائے احتجاج کو بلند کیا، اور پورے مہاراشٹرا کی ایک تاریخ میں ایک پرامن احتجاج نکالا گیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے دھولیا کے فاروق شاہ صاحب کا۔ بہترین الیکشن کیمپین فاروق شاہ صاحب نے کیا، بہترین کام دھولیا کے گلی کوچوں میں جناب فاروق شاہ صاحب نے کیا۔ یہ اللہ کی کیا مرضی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کی کامیابی نہیں ہو سکی۔ مجھے یقین ہے کہ فاروق شاہ اپنے گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ نکل کر دھولیا کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہاں سے منتخب ہو کر جائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شولہ پور سے فاروق شابدی پچھلے 3 سال سے محنت کر رہے تھے، بہت قربانیاں فاروق شابدی نے دی۔ ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی فاروق شابدی کبھی بمبئی میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، تو جیسا طبیعت اچھی ہوتی دوڑ کر شولہ پور کو فاروق شابدی آ جاتے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے والد کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، مگر فاروق شابدی نے اپنی والد کی بھی خدمت کی اور شولہ پور کی عوام کی خدمت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ گونڈی سے ہمارا کینڈیڈیٹ عتیق جو پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہا تھا سماج وادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، جو پچھلے 5 سال پہلے ان کو شاید 30-35 ہزار کی میجارٹی تھی، ایک نوجوان بچہ اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا اور سماج وادی پارٹی کے ان کے لیڈر کو چنے چبا دیے، اور ان کی میجارٹی 10,000 تک لا کر کم کر دی۔ 10,000 سے عتیق کی کامیابی نہیں ہو سکی، مگر ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اتنے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کی ہے، اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ مہاراشٹرا میں مسلمانوں نے طے کر لیا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی ہماری سیاسی آواز بن سکتی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو مہاراشٹرا کے مسلمان
اپنی ایک سیاسی قیادت کے لیے بے چین ہے اور پیاسا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی ضرور ان کے خوابوں کو پورا کرے گی۔ آپ کی قیادت ہے اور مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔